السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میں آپ کا بھائی ڈاکٹر احمد خان آپ کی خدمت میں ایزی لائف چینل سے مخاطب ہوں۔ میری طرف سے تمام دوستوں کو عید مبارک۔ میری دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ اس امت کو ہمیشہ عید جیسی خوشیوں میں رکھے اور تمام مصائب اور مشکلات سے نجات عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اس دن ہمارے بچے اور ہم خوشی میں ہیں، آزادی میں ہیں اور تمام مشکلات سے نجات میں ہیں۔ دوستو، خوشی کے ان لمحات میں ہمیں ان لوگوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے جو آج کشمیر میں تڑپ رہے ہیں، برما میں جل رہے ہیں اور فلسطین میں گولیوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ آج ہمیں ان بچوں کو نہیں بھولنا چاہیے جن کا ابو جان کبھی بھی ان کے گھر واپس آنے والا نہیں ہے۔ میرے دوستو، آج ان بہنوں کو بھی، ان بیٹیوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے جن کی عزتیں ہمیشہ کے لیے داغدار ہو چکی ہیں۔ اے میرے بھائیوں، اپنی دعاؤں میں ان کو بھی یاد رکھیں، ان کے احساسات کو بھی دل میں جگہ دیں۔ میرے بھائی، ہم سب جانتے ہیں کہ آج امت مسلمہ کس حالت میں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ امت مسلمہ کی اس حالت تک لانے والے اعمال اور افعال سے ہمیشہ کے لیے گریز کریں۔ میرے بھائیوں، آج ہماری بیٹیاں، کشمیر کی بیٹیاں، بہنیں، مائیں ہندو بنیے کے جیل میں ہیں۔ ہمارے بھائی بیٹے وہ بھی کفار کے نرغے میں ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ کسی کا ابو نہیں ہے، کسی کی اماں نہیں ہے، کسی کا لالا نہیں ہے، کسی کا چاچو نہیں ہے، کسی کی بہنہ نہیں ہے، کسی کی آپی نہیں ہے۔ تو آج ان خوشی کے لمحات میں ان کو بھی اپنے دل میں جگہ دیں، اور وہ بھی ہماری ہی جسم کا حصہ ہے، کیونکہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایسا ہی فرمایا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کی ایک حصہ میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہوتا ہے۔ میرا مقصد آپ کی خوشیوں کو غموں میں تبدیل نہیں کرنا تھا، لیکن ان خوشیوں میں ان غمزدہ لوگوں کو یاد کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس سلسلے میں میں نے آپ کی خدمت میں چند اشعار بھی، چند نظمیں بھی اکٹھی کی ہیں، وہ بھی نشر ہوں گی۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ مفتی تقی عثمانی کی ایک عظیم شاہکار نظم جو اس نے کشمیر کے بارے میں لکھی ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ گپ شپ بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی اس دن میں قربانی کرتے وقت چھری اور کانٹوں سے زخمی ہونے کے حادثات بھی ہوتے ہیں۔ تو ان زخموں کی چند ادویات بھی آپ کو بتائی جائیں گی، جن کو لگانے سے انشاءاللہ آپ کو فوری افاقہ ہوگا، اور آپ کی یہ عید جو ہے نا، وہ ان زخموں کی وجہ سے تکلیف کا شکار نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ آپ پرسکون اور خوشیوں والا عید گزاریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آگے آپ کو ہم کیا پیش کر رہے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور میری محنت کو لازمی داد دیں اور میری حوصلہ افزائی کریں۔ دوستو، میں نے ابتدا میں آپ کو کہا تھا کہ ایزی لائف چینل صرف علاج اور طبابت پر مشتمل نہیں ہے،
اس میں زندگی کے ہر موضوع کو چھیڑا جا سکتا ہے۔ تو آج ہم اس موضوع کو بھی چھیڑتے ہیں، لیکن ہومیوپیتھی کے ادویات جو آج کے زخموں کے لیے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دی جائیں گی۔ میرے دوستو، آج الحمدللہ ہم مسلمان لوگ سنت ابراہیمی اور اسماعیل پر عمل کرتے ہوئے جانور قربان کرتے ہیں، اور آج چھری، کانٹے اور اس طرح کے اوزار کا استعمال وافر مقدار میں ہوتا ہے۔ تو آج کے دن یہ زخم کا لگنا، چھری کا لگنا اور اس طرح ذبیحے میں استعمال ہونے والے گوشت کاٹنے والے دوسرے اوزاروں کا لگنا بھی عام ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے میں آپ کو چند ادویات بتاتا ہوں جو آپ کے زخم کے لیے نہایت مفید ہوں گی اور آپ کو جلد صحت یاب بھی کریں گی، اور معمولی زخموں کے لیے آپ کو کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں کہ تیز دھار آلے سے لگنے والا زخم جو آپ کو کاٹ لے تو اس کے لیے ہومیو میں ایک دوا جو انتہائی شاندار کام کرتی ہے وہ اسٹافی سیگیریا ہے۔ جس بھائی کو بھی آج یہ زخم لگا ہے، اگر لگ چکا ہے تب بھی، اور اگر تازہ ہے پھر تو سونے پہ سہاگا ہے، تو وہ فوراً اسٹافی سیگیریا 1 mg کی ایک ڈوز لے لیں، تو انشاءاللہ اس کو بہت سکون ملے گا۔ اور پہلے دن وہ اسٹافی سیگیریا کو 3 خوراک بھی لے سکتا ہے۔ شدت کی صورت میں اسٹافی سیگیریا 1 mg 10 منٹوں سے بھی 2 یا 3 خوراکیں دے سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ اسٹافی سیگیریا صرف ان زخموں کے لیے ہے جو تیز دھار آلے سے کٹنے سے لگا ہو، اور اگر ایسا زخم جو کسی چیز کے چوٹ لگنے سے ہوا ہو تو اس کے لیے جو ہے نا مختلف ادویات ہیں۔ اگر چوٹ ایسی لگی ہے کہ وہ آپ کے مسلز پر لگی ہے تو اس کے لیے سب سے اہم دوا ہائپیریکم ہے، اور اگر چوٹ لگنے کے بعد وہ جگہ نیلی ہو چکی ہے تو پھر اس کے لیے آرنیکا لیں، اور اگر چوٹ ہڈی پر لگی ہے تو اس کے لیے روٹا بہترین ہے، اور اگر چوٹ آپ کو آنکھ پر لگی ہے اور آنکھ سرخ ہو چکی ہے تو اس کے لیے لیڈم پال بہت بہترین دوا ہے۔ تو خون روکنے کے لیے آرنیکا سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ ہر قسم کے خون کے بہاؤ کے لیے آپ بلا جھجک استعمال کریں، اور عمومی زخموں کے لیے ایک عمومی نسخہ بتا رہا ہوں جس کو آپ گھر میں استعمال کریں، جس میں ہیپر سلفر 200، ہائپیریکم 200 اور آرنیکا 200، یہ تینوں کو آپ ہر قسم کے زخموں میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ان تینوں ادویات کو آپ علیحدہ علیحدہ لیں گے تو آپ کو بہتر نتائج ملیں گے۔ اب آتے ہیں ویڈیو کی دوسری موضوعات کی طرف، جن میں بچوں کی خوشیاں، ان کی فرمائشیں، ان کی دعائیں جو عید کے موقع پر ہوتی ہیں، اور یتیم بچہ جو اپنی ماں کو یاد کر رہا ہوتا ہے اس کی نظم، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کشمیر کے شہداء اور مسلمانوں کی یاد میں اشعار اور نظمیں، اور مفتی تقی عثمانی صاحب کے اشعار بھی پیش کیے جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ سب اس ویڈیو سے لطف اندوز ہوں گے، اور میری اس کاوش کو اور دوسری محنت کو جو آپ دیکھ رہے ہیں سابقہ ویڈیوز میں، ہم سب کی حوصلہ افزائی کریں گے، اور میرے ایزی لائف چینل کو سبسکرائب کریں گے۔
بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، لائک بھی کریں گے، دوسرے دوستوں کو شیئر بھی کریں گے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں مزید بھی آپ کے لیے اس طرح کی نوادرات پیش کرتا رہوں۔ دوستو، چینل کی سبسکرپشن سے میری حوصلہ افزائی فرمائیں، اس میں آپ کا کچھ نہیں جاتا لیکن مجھے بہت کچھ دیتا ہے۔ عید مبارک مبارک، عید مبارک مبارک، عید مبارک مبارک، عید مبارک مبارک۔ میرے طرف سے عید مبارک، دے دو مجھ کو نوٹ کڑک۔ میرے طرف سے عید مبارک، دے دو مجھ کو نوٹ کڑک۔ ماموں چاچو تایا سب دے دو مجھ کو نوٹ کڑک۔ ماموں چاچو تایا سب دے دو مجھ کو نوٹ کڑک۔ عید کا دن مبارک ہو، خوشیوں کا دن مبارک ہو۔ عید کا دن مبارک ہو، خوشیوں کا دن مبارک ہو۔ صبح سویرے اٹھ کر میں نئے کپڑے پہنوں گا، میں نماز عید پڑھوں گا، میں سب کے گلے لگوں گا۔ میں صبح سویرے اٹھ کر میں نئے کپڑے پہنوں گا، میں نماز عید پڑھوں گا، میں سب کے گلے لگوں گا۔ میں عید مبارک دیتا رہوں گا، دعائیں سب کی لیتا رہوں گا۔ عید مبارک دیتا رہوں گا، دعائیں سب کی لیتا رہوں گا۔ یوں ہی خوشیاں دیتا رہوں گا، عیدی سب سے لیتا رہوں گا۔ مبارک اہلاً سہلاً مرحبا، عید الفطر مرحبا، اہلاً سہلاً مرحبا، عید الفطر مرحبا۔ ماموں چاچو تایا سب دے دو مجھ کو نوٹ کڑک۔ ماموں چاچو تایا سب دے دو مجھ کو نوٹ کڑک۔ عید یہ رب کی نعمت ہے، بندوں پہ رب کی رحمت ہے۔ کھاؤ پیو اور خوشی مناؤ، خوب رشتے داری نبھاؤ۔ عید یہ رب کی نعمت ہے، بندوں پہ رب کی رحمت ہے۔ کھاؤ پیو اور خوشی مناؤ، خوب رشتے داری نبھاؤ۔ عید کی خوشیاں پاتے رہو، شکر خدا کا کرتے رہو۔ عید کی خوشیاں پاتے رہو، شکر خدا کا کرتے رہو۔ سب سے مل جل کے رہو، عید مبارک دیتے رہو۔ مبارک میرے طرف سے عید مبارک، دے دو مجھ کو نوٹ کڑک۔ میرے طرف سے عید مبارک، دے دو مجھ کو نوٹ کڑک۔ ماموں چاچو تایا سب دے دو مجھ کو نوٹ کڑک۔ ماموں چاچو تایا سب دے دو مجھ کو نوٹ کڑک۔ 30 جو روزے ہم نے رکھے اور تراویح پڑھتے رہے، رب کو راضی کرتے رہے، خوب عبادت کرتے رہے۔ 30 جو روزے ہم نے رکھے اور تراویح پڑھتے رہے، رب کو راضی کرتے رہے، خوب عبادت کرتے رہے۔ رب نے عید کا تحفہ دیا، روزہ اس میں حرام کیا۔ رب نے عید کا تحفہ دیا، روزہ اس میں حرام کیا۔ کھانا پینا حلال کیا، بندوں پہ احسان کیا۔ مبارک عید کا دن مبارک ہو، خوشیوں کا دن مبارک ہو۔ عید کا دن مبارک ہو، خوشیوں کا دن مبارک ہو۔ ماموں چاچو تایا سب دے دو مجھ کو نوٹ کڑک۔ ماموں چاچو تایا سب دے دو مجھ کو نوٹ کڑک۔ یا رب زین کی سن لے فغا، قبول کر تو اس کی دعا، مٹا تو ساری اس کی خطا، تیرا قرب ہو اسے عطا۔ یا رب زین کی سن لے فغا،
قبول کر لے اس کی دعا، مٹا تو ساری اس کی خطا، تیرا قرب ہو اس کو عطا، یتیم فقیر کا سہارا بنا، غم خاروں کی دوا بنا، یتیم فقیر کا سہارا بنا، غم خاروں کی دوا بنا، سچا مومن اسے بنا، ہر برائی سے بچا، مبارک میرے طرف سے عید مبارک، دے دو مجھ کو نوٹ کڑک، میرے طرف سے عید مبارک، دے دو مجھ کو نوٹ کڑک، ماموں چاچو تایا سب، دے دو مجھ کو نوٹ کڑک، ماموں چاچو تایا سب، دے دو مجھ کو نوٹ کڑک، عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک، عید کا دن مبارک ہو، خوشیوں کا دن مبارک ہو، عید کا دن مبارک ہو، خوشیوں کا دن مبارک ہو، خلینا زمان موری خندا لڑلا، چی جنازہ دکو رستا لڑلا، موری چناوینا متاپ کرکی، شپاورزی سوزی گما واللہ پورکی، موری چناوینا متاپ کرکی، شپاورزی سوزی گما واللہ پورکی، خلینا زمان موری خندا لڑلا، چی جنازہ دکو رستا لڑلا، خلینا زمان موری خندا لڑلا، چی جنازہ دکو رستا لڑلا، یولاس کی بلاس کی بدکار کولو، سمرا بدی ما سراب پیار کولو، خلینا زمان موری خندا لڑلا، چی جنازہ دکو رستا لڑلا، خلینا زمان موری خندا لڑلا، چی جنازہ دکو رستا لڑلا، موری چی خوب بنورت نو غصاب شویتو، مخوب دیوارا و خفا بشویتو، موری چی خوب بنورت نو غصاب شویتو، مخوب دیوارا و خفا بشویتو، خلینا زمان موری خندا لڑلا، چی جنازہ دکو رستا لڑلا، خلینا زمان موری خندا لڑلا، چی جنازہ دکو رستا لڑلا، سر بدی غرکڑو سترگی توری زما، بیا بدی قل کم خواگی موری زما، سر بدی غرکڑو سترگی توری زما، بیا بدی قل کم خواگی موری زما، خلینا زمان موری خندا لڑلا، چی جنازہ دکو رستا لڑلا، خلینا زمان موری خندا لڑلا، چی جنازہ دکو رستا لڑلا، اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی سن 1965 میں ستمبر کی جنگ سے پہلے کہی گئی یہ نظم آج بھی اسی طرح تازہ، بامانہ اور کشمیر کی موجودہ صورتحال کی عکاس ہے جیسے کہ اس وقت تھی۔ اس کلام میں شدت جذبات، شاعرانہ بانک پن اور خطہ جنت نظیر کے قدرتی حسن کے بیان کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کو دعوت فکر بھی ہے۔ اس کا عنوان ہے
اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر۔ تو حسن کا پیکر ہے، تو رعنائی کی تصویر، مخمور بہاروں کے ہنسی خواب کی تعبیر، رخشاں ہے تیرے ماتھے پہ آزادی کی تنویر، تو جلوہ گہے نور جہاں، نور جہانگیر، رخشاں ہے تیرے ماتھے پہ آزادی کی تنویر، تو جلوہ گہے نور جہاں، نور جہانگیر۔ اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر۔ ہر لمحہ مچلتی ہے تیرے من میں بہاریں، میں خانہ ترا ہوش درختوں کی قطاریں، چشموں کے ترانے ہیں کہ ساون کی ملہاریں، چشموں کے ترانے ہیں کہ ساون کی ملہاریں، ندیوں میں تیری نغمہ آزادی کی تفسیر، ندیوں میں تیری نغمہ آزادی کی تفسیر۔ اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر۔ کیوں تیری فضاؤں میں اداسی کے نشاں ہیں، نکھرے ہوئے گلزار بھی کیوں محو فغاں ہیں، چشمے تیرے کیوں نالا کشو نوح گناہ ہیں، چشمے تیرے کیوں نالا کشو نوح گناہ ہیں، کوثر تیرے کیوں ہے جگر بستہ و دلگیر، کوثر تیرے کیوں ہے جگر بستہ و دلگیر۔ اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر۔ شاید تجھے مسلم کی وفاؤں سے گلہ ہے، فریاد تیری سچ ہے، تیرا شکوہ بجا ہے، لیکن میرے محبوب وہ کان لگا ہے، لیکن میرے محبوب وہ کان لگا ہے، گونجے گا فضاؤں میں جب ایک نعرہ تکبیر، گونجے گا فضاؤں میں جب ایک نعرہ تکبیر۔ اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر۔ مانا کہ دلوں میں وہ تب و تاب نہیں ہے، اس قوم کی تلوار میں وہ آب نہیں ہے، اب عزم مسلمان وہ سیلاب نہیں ہے، اب عزم مسلمان وہ سیلاب نہیں ہے، گردش میں ہے برسوں سے میری قوم کی تقدیر، گردش میں ہے برسوں سے میری قوم کی تقدیر۔ اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر۔ مانا تیری مٹی پہ بہت خون بہا ہے، تو نے غم و آلام غلامی کو سہا ہے، لیکن میرے ہمدم میرا دل بول رہا ہے، لیکن میرے ہمدم میرا دل بول رہا ہے، ہمت کی حرارت سے پگھل جائے گی زنجیر، ہمت کی حرارت سے پگھل جائے گی زنجیر۔ اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر۔ تکبیر کا نعرہ تیری عصمت کا امی ہے، چھٹنے کو تاریکی غم مجھ کو یقین ہے، کیا ظلمت شب صبح کی تمہید نہیں ہے،
کیا ظلمت شب صبح کی تمہید نہیں ہے، کیا خون شفق رنگ نہیں مژدہ تنویر، کیا خون شفق رنگ نہیں مژدہ تنویر۔ اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر۔ اب وقت حسینوں میں عزائم کو جگا لیں، ہم جام صبح توڑ کے تلوار اٹھا لیں، ہر راہ گلستاں کو کمی گاہ بنا لیں، ہر راہ گلستاں کو کمی گاہ بنا لیں۔ کمزور ہے لیکن ابھی ٹوٹی نہیں شمشیر، کمزور ہے لیکن ابھی ٹوٹی نہیں شمشیر۔ اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر۔ ہے یاد ابھی خالد و طارق کے فسانے، کچھ دور نہیں احمد و ٹیپو کے زمانے، اٹھو کے چلے ظلم کو دنیا سے مٹانے، اٹھو کے چلے ظلم کو دنیا سے مٹانے، پھر زندہ کریں دہر میں یہ اسوہ شبیر، پھر زندہ کریں دہر میں یہ اسوہ شبیر۔ اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر۔ ہم کو تیرے شاداب نظاروں کی قسم ہے، جہنم کے دلاویز کناروں کی قسم ہے، پھولوں کی درختوں کی چناروں کی قسم ہے، پھولوں کی درختوں کی چناروں کی قسم ہے۔ کاٹیں گے تیرے پاؤں سے ہر ظلم کی زنجیر، کاٹیں گے تیرے پاؤں سے ہر ظلم کی زنجیر۔ اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر۔ سر حرمت توحید پہ کٹوا کے رہیں گے، ہم کفر کے طوفان سے ٹکرا کے رہیں گے، طاغوت کے ایوان کو اب ڈھا کے رہیں گے، طاغوت کے ایوان کو اب ڈھا کے رہیں گے۔ پیوند زمیں ہوگی ہر ایک کفر کی تعمیر، پیوند زمیں ہوگی ہر ایک کفر کی تعمیر۔ اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر۔ ایک غلغلے نعرہ تکبیر اٹھا کر، یہ برق تباخیر من باطل پہ گرا کر، توپوں سے برستے ہوئے شعلوں میں نہا کر، توپوں سے برستے ہوئے شعلوں میں نہا کر، ہم خون سے لکھیں گے تیری آزادی کی تحریر، ہم خون سے لکھیں گے تیری آزادی کی تحریر۔ اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر۔ دشمن کے عزائم تیری مٹی میں ملیں گے، مدت سے جو رستے ہیں تیرے زخم سلیں گے، اس خاک پہ الفت کے ہنسی پھول کھلیں گے، اس خاک پہ الفت کے ہنسی پھول کھلیں گے۔ صیاد جو اب تک تھا وہ بن جائے گا نخچیر، صیاد جو اب تک تھا وہ بن جائے گا نخچیر۔ اے وادی کشمیر، اے وادی
وادی کشمیر، اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر۔ پھوٹیں گے تیری خاک سے پھر نور کے دھارے، ظلمت قدائیں کفر سے اٹھیں گے شرارے، گونجے گی اذانوں کی صدا ڈل کے کنارے، گونجے گی اذانوں کی صدا ڈل کے کنارے، پھر جاگ اٹھے گی تیری سوئی ہوئی تقدیر، پھر جاگ اٹھے گی تیری سوئی ہوئی تقدیر، اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر۔ تو خاتم دنیا کا ایک انمول نگی ہے، تو حسن کا مسکن ہے، بہاروں سے ہنسی ہے، آسی کی نگاہوں میں تو فردوس زمیں ہے، آسی کی نگاہوں میں تو فردوس زمیں ہے، فردوس تو ہوتی نہیں شیطان کی جاگیر، فردوس تو ہوتی نہیں شیطان کی جاگیر، اے وادی کشمیر، 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 اے وادی کشمیر۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند ہیں جس میں میں انسانی جسم سے متعلق تفصیلات اور امراض کے ہومیوپیتھک ادویات اور اپنے کلینیکل تجربات نیز ہومیوپیتھی کے مجرب ادویات اور نسخہ جات کے ساتھ ساتھ دوسرے مفید اور زندگی کے آسان بنانے والے موضوعات لاتا ہوں، تو اگر آپ کو یہ پسند ہیں تو پلیز میرے چینل ایزی لائف کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبائیں، لائک بھی کریں اور دوستوں سے شیئر بھی کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ اس میں آپ کا کچھ نہیں جاتا لیکن میرا بہت بھلا ہوتا ہے اور میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور مجھے آگے کام کرنی